اس وقت حالات یہ تھے کہ صرف مدرسے کے ہی بچے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے. اس وقت آج جس طریقے سے اسلامک اسکولیں قائم ہو گئے، اسکولوں کے اندر جو مسلم مینجمنٹ کے اندر دینیات کے سبجیکٹ ہو گئے، علماء وہاں پہنچ گئے اور وہ دینیات پڑھا رہے، یہ نظام کچھ بھی نہیں تھا. یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے. یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، ممبر مجلس مشاورت دارالعلوم وقف دیوبند، پلیز کم اینڈ شیئر یور آئیڈیاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. صدق اللہ العظیم. میں مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے اساتذہ اکرام اور فضلاء اکرام کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج سے 30 سال قبل جو درخت یہاں پہ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے بویا گیا تھا، وہ اتنا تناور ہو گیا اور یہ سارے آپ حضرات جو ہے اس کے پھل ہیں، جسے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس ایجوکیشن ٹرسٹ کی جو آبیاری کی جا رہی ہے اور اس سے جو فضلہ تیار ہو رہے ہیں، جو پھل تیار ہو رہے ہیں. اور واقعی اس سے زیادہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 30 سالوں کے اندر تقریباً 450 سے زیادہ فضلہ جو ہے وہ ابھی تک الحمدللہ یہاں سے فارغ ہو گئے اور خدمت انجام دے رہے ہیں. بلکہ ایک ایک جو ہے پھل اس کا جو ایک ایک انجمن ہے اور وہ ایک اکیڈمک کام کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ سارے پھل مل کے ایک نئے درخت کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے جس کا نام ہے مرکز آن لائن مدرسہ. دیکھیے یہاں مرکز المعارف کے جتنے فضلہ فارغ اب تک ہو چکے، الحمدللہ جہاں تک میری نالج ہے 99% جو ہے وہ لوگ جو ہے دینی خدمات میں کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، دینی کام میں لگے ہوئے ہیں. اور تقریباً 27 ملکوں میں فضلہ جو ہے کام کر رہے ہیں. میرا بہت سے ملکوں کے اندر جانا ہوا، میں نے دیکھا بالمشفع ان حضرات کی خدمات کو دیکھا، واقعی قابل رشک ہے. بلکہ میں مولانا برہان الدین صاحب کو کہوں کہ آپ کا یہ ادارہ امت کا جو ہے فرض کفایہ ادا کر رہا ہے. یہ بہت ضروری تھا. آج کے جو حالات ہیں اور جس طریقے سے ارتداد، دیکھیے ہر صدی کے اندر لوگوں کے نظریات، افکار، خیالات سب چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے. اس میں آپ دیکھیے AI، چیٹ جی پی، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، اتنے سوشل چینلز چل رہے ہیں اور کس طریقے سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ہمارے نام نہاد جو ہے کچھ سیکولر مسلمان جنہوں نے تھوڑی بہت کتابیں پڑھ لی ہے وہ اور زیادہ اس میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، صحیح انہوں نے پڑھا نہیں ہے، صحیح تربیت، علم جو ہے سینہ بسینہ چلتا ہے، ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو یہ مرکز المعارف جو ہے اس کا فرض کفایہ کا حق ادا کر رہا ہے. میں بہت بہت مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو اور ان کے جو ٹیم ہے ان کو میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور میں ایک چیز اور یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو وقت کے اور حالات کے تقاضوں کے حساب سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. مجھے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی 1866 میں. تو حضرت نے بتایا کہ 1966 میں تقریباً 100 سال کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے جو بچے مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، صرف علم دین انہی تک محدود ہے. جو 2%، 2.5%، 3% بچے، 4% ہے وہ پڑھ رہے ہیں علم دین،
باقی 96% بچے جو باہر ہے، جو مسلمان ہے، ان کے لیے دینی تعلیم کا نظام کیا، ان کی تربیت کا ہمارے پاس کیا لایا ہے۔ تو حضرت کو بڑی فکر ہوئی، حضرت نے مجھے پورا واقعہ بتایا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس وقت انہوں نے تمام اکابرین کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت نے سلیبس کو اور کورس کو بنایا، جس کا نام حضرت نے 1966 کے اندر تمام اکابرین کے سامنے پیش کیا، اور وہ جو ہے جامعہ دینیات اردو دیوبند کے نام سے اس کی دارالعلوم ڈالی۔ میں تھوڑی سی تفصیل اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بھی جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن حضرت نے بھی اس وقت ابتدائی کام کیا تھا۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ صرف مدرسے کے ہی بچے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس وقت آج جس طریقے سے اسلامک اسکولیں قائم ہو گئے، اسکولوں کے اندر جو مسلم مینجمنٹ کے اندر دینیات کے سبجیکٹ ہو گئے، علماء وہاں پہنچ گئے اور وہ دینیات پڑھا رہے، یہ نظام کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت کو بڑی فکر تھی، تو حضرت نے اس کورس کو جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور یہ مراسلاتی کورس تھا۔ یہ جو کورس تھا وہ مراسلاتی کورس تھا، اور یہ 4 سالہ کورس تھا، جس کے اندر جو ہے پہلا جو تھا ابتدائی دینیات، دوسرا سال تھا عالم دینیات، تیسرا سال تھا ماہر دینیات، اور چوتھا سال تھا فاضل دینیات۔ تو وہ بھی ایک نصاب تھا۔ حضرت کی یہ خواہش تھی کہ اس کو وہ انگلش کے اندر جو ہے وہ تبدیل کرے، لیکن وہ خواب سبھی کے قابل نہیں ہوا۔ لیکن آج الحمدللہ قوم کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ شاید حضرت کی وہ فکریں اور توجہ ہے، یا ہمارا قابلین کی فکریں رہی ہوگی کہ آج جو ہے ہمارے آنے والی بعد کی نسلوں نے اس بیڑے کو اٹھایا اور یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو مضامین جو تھے، اس میں جو ہے حدیث، فقہ، تفسیر، تاریخ اسلام، اور ایک لینگویج کے اندر جو تھا جیسے عربی، ہندی اور انگلش جو ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جو موم کے جو مضامین جو ہے وہ تقریباً وہ سارے جو ہے اس میں 5 کور ہے۔ عربی آ جاتی ہے تو لینگویج آ جاتا ہے، حدیث، فقہ، تاریخ اسلام اور تفسیر آ جاتی ہے۔ ایک موضوع اس کے اندر تھا دعوت و تبلیغ کا۔ تو میں مشورہ یہ بھی دوں گا کہ اس سلیبس کو بھی دیکھیں، ان کتابوں کو بھی دیکھیں، اس سے رجوع کریں، شاید اس سے کچھ ہمیں کچھ فیض ملے۔ ایک یہ تھا۔ اور مولانا یاسر ندیم صاحب نے صبح جو ایک بات کہی تھی کہ جو بھی کورس تیار ہو وہ کسی ادارے سے جو ہے وہ اس کا یہ ہو جائے، ایفیلیشن ہو جائے۔ جیسے یہ جو کورس جو تھا حضرت کا، یہ تقریباً 5 یونیورسٹی سے ان کا جو الحاق تھا، جس میں علی گڑھ یونیورسٹی، مولانا آزاد اردو حیدرآباد یونیورسٹی، جموں کشمیر یونیورسٹی، موہالی یونیورسٹی اور گوتم بدھ یونیورسٹی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس میں یہ کورس کرنے کے بعد بچے ڈائریکٹ جو ہے یہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے داخلہ لے لیتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سے غیر مسلموں نے جو ہے وہ اس میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کی۔ اور میں مولانا شاہین صاحب کو فون کیا تھا، حضرت کے جو خاص خادم خاص تھے، میں نے کہا کہ ابھی تک کتنے لوگ اس سے 55 سالوں میں تعلیم حاصل کر چکے؟ تو انہوں نے کہا 42,000 لوگوں نے ابھی تک اس کورس سے فائدہ اٹھایا۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو اتنا معروف بھی نہیں ہے، اس سے 42,000 لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ موم جو ہے ہمارا اس سے کہیں زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے گا۔ اور 2-3 چیزیں اور یہ میں نے پوائنٹ کیے تھے کہ یہ موم کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صدی کے اندر میں نے بتایا کہ تعلیمی نظام بھی آج دیکھیے IG لیول تک کی تعلیم پہنچ گئی ہے۔ آج ہمارے مسلم بچوں کا ہمارے جو مسلم والدین کا جو ہمارے ہے، ان لوگوں کا یہ ہے کہ جو بچہ سب سے زیادہ ناکارہ ہے، غریب ہے، اس قسم کے بچے مدارس میں آتے ہیں۔ لیکن یہ کورس ابھی ہمارے یہاں دیکھیے بامبے سینٹرل میں فائن ٹچ کے نام سے ایک مدرسہ ہے، جس میں انہوں نے 5 سالہ یہ نصاب اپنے کیا ہے اور عالمیت کا اور حفظ کلاس کا۔ تو ماشاءاللہ اس علاقے کے اچھے گھرانے کے بچے جو اتنا یعنی ویل مینٹین، اور ان کو جو انوائرمنٹ وغیرہ جو دیا ہے اور جو جس طریقے سے وہ پڑھا رہے، الحمدللہ بہت سے بچے وہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک معیاری ادارہ بنے، اور اس کے اندر مجھے امید ہے کہ جو اچھے گھرانے کے بچے ہیں، جو انگلش میڈیم اسکول میں یا سے فارغ ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کالج میں جانے والے، وہ بچے اس کے اندر جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں
ابھی مجھے 2 دن پہلے ایک صاحب نے فون کیا، بولے اقبال بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی لڑکیوں کا ایسا ادارہ ہے جس کے اندر جو اسکول کی بھی تعلیم ہو اور مدرسے کی بھی تعلیم ہو، دارالحکامہ کے ساتھ کوئی معیاری ادارہ ہو تو بتاؤ۔ میں نے کئی لوگوں کو فون کیا تو 1-2 مجھے کسی نے بتایا، لیکن کوئی مہاراشٹر کے اندر بھی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں اسکول کی بھی تعلیم ہو اور لڑکیوں کا ادارہ ہو، اقامتی اور ساتھ میں جو ہے وہ عالمیت کی بھی تعلیم ہو۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور موم کے تعلق سے 2-3 چیزیں یہ تھی کہ مرکز المعارف کا جو کورس ہے، مولانا قرآن صاحب ہمیشہ جو بھی گیسٹ آتے ہیں ان کو جب تعارف کراتے ہیں تو اس میں ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے 1 سال کے اندر پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک کی جتنی انگلش کی جو سبجیکٹ ہے وہ 1 سال میں پڑھا دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر ہے۔ تو یہ کورس جیسے ہم جو ہے اعدادیہ سے لے کے 8ویں تک پڑھتے ہیں 8 سالہ، تو یہ ایک 5 سالہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اس کا بہت ہی امتیاز ہے۔ تو دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ کچھ یہ کہنا تھا کہ جو سبجیکٹ کے جو پیریڈ ہے وہ آدھے گھنٹے کے رکھے جائے، اس سے زیادہ نہ رکھے جائے، کیونکہ آپ کے پاس جو پڑھنے والے بچے ہوں گے وہ صرف موم کا کورس کرنے والے بچے نہیں ہوں گے، وہ کالج کے بچے ہوں گے، اسکول کے بچے ہوں گے اور خاص کر کے بیرونی ملک کے بچے ہوں گے۔ تو ان کو جو ہے ان کا بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں مدرسہ بھی پڑھنا ہے، تو ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، مطلب 7 سبجیکٹ ہے تو 3.5 گھنٹے کی کلاس ہو۔ اور میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے ایک ہی سبجیکٹ کو ہے نا دن میں 2 مرتبہ پڑھایا جائے ٹائم زون کے حساب سے، یعنی کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، یہ بھی ایک حساب ہے۔ تو وہی ٹیچر جو ہے ایک کلاس کو 2 مرتبہ، یعنی کوئی بچہ اگر صبح میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ شام کی کلاس جوائن کر لے، رات کی کلاس جوائن کر لے، اس طریقے سے کچھ بنایا جائے۔ اسی طریقے سے درجہ حفظ کے لیے بھی مرکز المعارف کو ایک کورس نظام بنانا چاہیے آن لائن، جس کے اندر 8 گھنٹے کے استاد ہو اور وہ 24 گھنٹے حفظ کلاس چلتی ہو۔ جس بچے کو جو ٹائم ہے وہ اس کلاس کے اندر جو ہے وہ پاسورڈ کے ذریعے وہ جوائنٹ ہو جائے اور اپنا سبق جو ہے وہ سنائے۔ اس طریقے کے بھی کام اس سے ہو سکتے ہیں۔ اور میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس موم جو ہے کی بنیاد جو رکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھرپور جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے، جو عزائم ہیں اور جس سے جو ہے امت کے لیے جو خدمت ہے اور جو اس آنے والے چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، اس کے لیے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ باعث خیر ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے اور تمام شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔